الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے انہیں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کی جو اصل الاصول ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. گزشتہ متعدد دروس میں یہاں چونکہ وقفہ لمبا ہوتا ہے، لہٰذا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پچھلے دروس کی باتیں حاضرین کو یاد نہ رہ جائیں. ہم لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں، دنیا اور آخرت میں اس کی ضرورت اور اس کے فوائد و ثمرات پر کافی لمبی گفتگو کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد گزشتہ 2-3 درسوں میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطیں پڑھی یا جاری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور اپنے دین میں، قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا الہ الا اللہ کے ماننے کی کچھ شرطیں بیان کی ہے. اہل علم نے اسے 7 شرطوں میں بیان کیا ہے. اس کی اہمیت و افادیت آج کے جو میرا جمعہ کا خطبہ ہوا اس کے تناظر میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. بار بار گزری ہے، چونکہ آگے بڑھنا ہے اس لیے صرف اس کی اہمیت کہ یہ جاننا کتنا ضروری ہے، اس کی طرف ایک نقطے کا اشارہ آج کے خطبہ جمعہ کے تناظر میں کروں کہ ہر آدمی سے قبر میں 3 سوال ہوگا. آپ غور کیجئے کہ یہ 3 سوال ہمارے دین کی بنیادوں سے متعلق ہی ہے، عقیدے کے بارے میں ہی ہے. اور دنیا میں کسی آدمی نے کوئی بھی درجے کا ہو، چاہے جو علم حاصل کیا ہو، ہر کسی سے یہ 3 سوال ہونا ہی ہے. ہاں، جمعہ کا وقت بڑا گھٹ گیا. قبر کے عذاب کی قسمیں، منقطع ہو جانے والا اور دائمی، اور پھر اس کے متعلقہ کچھ حکمت و فوائد، یہ بحثیں رہ گئی. اس میں ایک چیز یہ کہ 3 سوال جو ہوں گے تینوں عقیدے کے بارے میں ہیں، اور اس میں پہلا سوال اللہ رب العالمین کی ذات ربوبیت کے بارے میں ہے، اور ربوبیت میں الوہیت آ گئی. اہل علم نے اس کی تشریح کی کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو تمہارا الہ کون ہے، اس سوال میں شامل ہے. اور لا الہ الا اللہ اسی کا جواب ہے. جو آدمی لا الہ الا اللہ سمجھتا ہے، جانتا ہے اور اس کی شرطوں کے ساتھ اسے مانتا ہے، وہی آدمی قبر میں جواب دے پائے گا. اور جو جواب نہیں دے پائے گا، فرشتے کیا کہیں گے اس سے؟ میں وہ جملہ دہراؤں، کہیں گے کہ ما تلیت وما کیا ہے، ما عرفت وما تلوت، ما تلیت وما عرفت، اس طرح کا 2 جملہ کہ نہ تو نے پڑھا نہ تو نے جانا، نہ تو نے پڑھا اور نہ تو نے جانا. اور اس کے بعد اس کو عذاب دینے کا سلسلہ شروع ہوگا. فرشتوں کے اس جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اسے اگلی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے عقیدہ سیکھنا لازم ہے. اور اس کے تناظر میں اور بھی کئی دلیلیں قرآن و حدیث کی ہیں. اہل علم نے کہا کہ قیامت کے دن یا مرنے کے بعد کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے پاس کہ مجھے لا الہ الا اللہ یا توحید معلوم نہیں تھی، جاہل ہوں، یا لوگوں کو دیکھا دیکھی میں نے عمل کیا، یہ عذر نہیں چلے گا. اس کی وجہ سے آدمی نہیں بچ پائے گا. اس لیے سارے ہم جیسے اہل الحدیث تو تقلید کے قائل ہیں ہی نہیں، معین شخصیت کے. جو لوگ ہمارے مسلمانوں میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تقلید کے قائل ہیں، ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ملے گا آپ کو کہ وہ مانتے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں تقلید نہیں چلے گی. عقیدے کے معاملے میں ایک انسان کو سیکھنا ضروری ہے. ہاں، قبر میں جو 3 سوال ہوگا، اسلام، تو تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، یا تمہارے نبی کون ہے نا. یہ 3 سوال ہوگا. تینوں اسی سے جڑا ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ جو اصل الاصول ہے. اس کی شرطیں ہیں. شرطیں اگر ٹھیک ٹھاک نہ ہوں، شرط کو شرط کی حیثیت سے ایک آدمی نہ بھی جانتا ہو لیکن اس پر عمل کر رہا ہے تو چل جائے گا، لیکن نہ جانتا ہو نہ مانتا ہو تو ایسی صورت میں شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہوگا.
یعنی ہم لا الہ الا اللہ کہیں. ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت عظیم کلمہ ہے. یقیناً عظیم کلمہ ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، ہم نے پڑھا حدیث میں ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اس فضیلت کو جان کر لوگ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس کی شرطیں جانتے نہیں ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں، حدیث و قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جہنم میں جائیں گے. مطلب یہ کہ ان کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا یا کمزور ہوگا. اسے مضبوط بنانے کی انتہائی شدید ضرورت ہے. اور اسی تناظر میں ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں. جو شرطیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ 4 ہیں. ایک یہ کہ اس کے اثبات و نفی کے تعلق سے اس کا علم ہو. کیا معنی ہے یہ ہم کو علم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ، ایک آدمی فلم میں ایکٹنگ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، سمجھا ونجا کچھ نہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. یا یوں ہی کہہ رہا ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف کسی بت کے آگے، کسی قبر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ بے معنی ہے، بے مطلب ہے. تو اس کا معنی سمجھے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھے، یعنی جانے. مطلب یہ کہ اس سے جاہل نہیں رہنا ہے. لا علم ہو جو جہالت کی ضد ہے. دوسری شرط پڑھی تھی ہم نے، یقین ہو جو شک کی ضد ہے. اگر ایمانیات یا لا الہ الا اللہ کے بارے میں کسی انسان کو شک ہے اور وہ زبان سے 100 مرتبہ ڈیلی، 1000 مرتبہ ڈیلی بھی کہتا ہو، تو اگر شک ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قبول نہیں. اس لیے کہ ایمان میں یقین ہونا ضروری ہے. تو یقین دوسری شرط ہے. تیسری شرط جو ہم نے پڑھی تھی، اخلاص. یہ ضد ہے جو ہے شرک کی، کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے تو اس کی عبادت نہیں ہے. کفار مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر بھی اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. اللہ کی عبادت کرنے والا وہ ہوگا جو اخلاص والا ہو اور اس کے عقیدے میں، عمل میں شرک نہ ہو، جو اخلاص کی ضد ہے. چوتھی شرط جو ہم نے پڑھی کہ اس میں سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو. منافقین لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ جانتا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اللہ، یہ منافقین جھوٹے ہیں. یعنی جو زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے مان نہیں رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو جھوٹ بولے گا تو بھی کوئی نہیں چلے گا. یہ 5ویں شرط جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، میں بہت ہی اختصار سے کام لوں گا. مالیگاؤں میں جو ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں 2-3 مرتبہ ان شرائط پہ اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے، ابھی دروس مہمہ میں بھی ہو چکی ہے. لہٰذا یہاں میں کچھ اختصار سے ہی کام لوں گا. لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے غیر ضروری یا ایسے سن کے بھول گئے ایسی چیز نہ سمجھیں. یہ سنیے، سمجھیے، یاد رکھیے، اور اس کو گھر میں جانے کے بعد، یہاں جو چند لوگ ہی صحیح، اپنے گھروں میں جانے کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کو بتائیے. جیسے آپ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے لیے صحیح عقیدے کا انتظام کریں. ہاں، کھانا ایک ٹائم فاقہ ہو جائے چل جائے گا. ہاں، صحیح عقیدہ نہیں ہے، نہیں چلے گا. جہنم سے، قبر کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. اس کی ضرورت کھانے پینے سے، کپڑے لتے سے زیادہ ہے. لہٰذا اس کو بہت ہی سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ سیکھنا چاہیے. تو 5ویں شرط جو ہے وہ ہے محبت، جو بغض اور نفرت کی ضد ہے. محبت، ہاں، لا الہ الا اللہ اس کلمے سے محبت ہو، اور جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ، اس سے محبت ہو، اور اس کی محبت دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ ہو. اگر آگے دلیل آ رہی ہے، اگر اللہ سے جیسی محبت ہماری ہے ویسی کسی اور اللہ سے محبت ہو، ویسی ہی محبت کسی اور سے ہو جائے تو یہ شرک ہو جائے گا. ایک ہوتی ہے فطری محبت. آدمی کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بھائی سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے. ہاں، ہر محبت کا اپنا ایک مقام ہے، درجہ ہے، حیثیت ہے. جیسی محبت آپ ماں سے کرتے ہیں ویسی بیوی سے نہیں کرتے. محبوب دونوں ہیں، بیٹی سے نہیں کرتے. کہیں تقدس ہے، کہیں کوئی دوسرا رشتہ ہے، تعلق ہے. تو یہ محبتوں کا فرق ہے، اور یہ فطری ہے، اور یہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. لیکن یہ ماں باپ سے، بھائی بہن سے، گھر بار سے، کاروبار اور دھندے سے اگر کسی کو اللہ سے، رسول سے زیادہ محبت ہو گئی تو یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے بھتیجے پوتے پوتیاں، تمہارے بھائی بند، تمہارے بیویاں اور شوہر، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جو تم نے کما رکھا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری اور مندے سے تم ڈرتے ہو، وہ تمہارا وہ گھر جس میں تم رہتے ہو جو تم کو پسند ہے، ہاں وہ مساکین جو تو پسند ہے، اگر یہ ساری چیزیں، یہ ان چیزوں سے محبت انسان کو فطری طور سے ہوتی ہی ہوتی ہے، اگر یہ چیزیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد و کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تم کو، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے. معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں سے محبت اپنی جگہ، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ سے محبت زیادہ ہونا چاہیے. اگر اللہ کی محبت سے یہ چیزیں آڑے آ گئیں تو ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. ہاں ایک غلط کام ہے، آپ جانتے ہیں کہ غلط ہے، اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن آپ کی بیوی یا بیٹا آپ کا ضد کر رہا ہے کہ نہیں ابو مجھے یہ لا کے دو، یہ کر کے دو. اب آپ اس کی محبت میں وہ غلط کام کر رہے ہو، آپ بیوی بچوں کی محبت میں کما کے دینے کے لیے سودی بزنس کر رہے ہو، حرام کما رہے ہو. ہاں ان کی محبت میں اللہ رب العالمین کی محبت کو پیچھے ڈال دیا تو آپ اور ہم امتحان میں فیل ہو گئے. لا الہ الا اللہ پر ہمارا عمل نہیں رہا، محبت کو محبت کے مقام پہ جو رہنا چاہیے نہیں رکھا. اسی طرح آپ کسی امام کو مان رہے ہو، کسی پیر کو مان رہے ہو، دادا کو بہت بزرگ مانتے ہو، اب ان کی محبت آئی اور انہوں نے کہا کہ دین کا یہ عمل ایسے کرنا چاہیے، فلاں عبادت کرنا چاہیے، قرآن حدیث سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن حدیث میں کہ نماز ایسے پڑھنا چاہیے، آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے مولوی صاحب تو ایسے بتا رہے ہیں. حدیث رسول یہ ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، وقت بتایا، طریقہ بتایا، اور اللہ کے رسول نے امت سے کہا کہ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے میں نے بتایا، مجھے جیسے دیکھا ہے. اب آپ کو رسول کی سنت معلوم ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے تو ہیں کہ حدیث میں ہے، سنت یہ ہے، لیکن ہمارا مسلک یہ ہے جس میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں مان سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی محبت کو آپ نے اس مسلک یا اس کے امام یا بزرگ کی محبت کے پیچھے ڈال دیا، آپ کی محبت فیل ہو گئی. میں یہ کچھ مثالیں دے رہا ہوں، اور ہم ہر سال مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، صحابہ کی ہجرت کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا واقعہ، ان کے اللہ کے حکم کی تعمیل. بھائی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے حکم دیا، بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا، میدان میں مکہ کی وادی میں چھوڑا جب وہاں کچھ نہیں تھا. ہاں تفصیل پڑھتے ہیں، میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا. حکم ہوا کہ بیٹے کی گلے پہ چھری چلا دو، لے گئے حضرت اسماعیل کو، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. چھری چلا دی، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چلنے نہیں دی، ہٹا دیا، جنتی جو ہے دمبا بھیج دیا. وہ حضرت ابراہیم جو حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے نا، وہ دراصل یہ ثبوت دے رہے تھے کہ اللہ کی محبت، خلیل کی اللہ سے محبت جو ہے، اس کے بیچ میں بیٹے کی محبت بھی آڑے نہیں آ سکتی. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا کہ اللہ کا حکم ہے تو اب یہ محبت قربان. بیٹے کے لیے اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے کہ نہیں اللہ یہ کیسے کر سکتا ہوں، بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کے گلے پہ چھری کیسے چلاؤں. نہیں، ایسے ہی ہمارا روز امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم جانتے ہیں، پیسے کی خواہش ہے، حرام طریقے سے ہم کو مل رہا ہے، لیکن ہم نے دل میں سوچا، جانا کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ کی محبت کو ہم نے ترجیح دی. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. آگے وہ عمل اور قبول آ رہا ہے، میں محبت کی یہاں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کا حکم محبوب ہو، اللہ کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہو، اور اللہ رب العالمین کی محبت کے آگے اگر کسی کی محبت آ گئی تو وہ محبت ہم قربان کر دیں. اور یہی ہمارے دین کی بہت بڑی بنیاد ہے. روزمرہ ہمارا امتحان ہوتا ہے اس میں. ہمارے سامنے گھر میں، جماعت میں، مختلف مقامات پر دو لوگ لڑ رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک آدمی کے بارے میں ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ سچا ہے، صحیح ہے، حق پر ہے، اور یہ غلط ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے. اب وہ زیادتی کرنے والا انسان سیٹھ ہے، طاقتور ہے، سماج میں اس کا اثر رسوخ ہے، یا اس سے آپ کو کوئی فائدے کی امید ہے کہ یہ مجھ سے خوش ہوگا تو میرے ساتھ کاروبار کرے گا، مجھے کچھ نفع پہنچا دے گا، ایسا کر دے گا، ویسا کر دے گا، اور ابھی ناراض ہو گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا. اب ناراضگی اور خوشی اس کی دیکھ رہے ہیں، اور اس بنیاد پر اس کے غلط ہونے کے باوجود اس کا ساتھ دے رہے ہیں. آج ہمارے یہاں گھر گھر ہے، جماعتوں میں ہے، دین کا نام لے کر ان لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے جو غلط کر رہے ہیں. تو جب آپ یا کوئی ایسا کرتا ہے
تو وہ اس محبت میں فیل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے۔ اس لیے دین کی ایک بنیاد ہے، عقیدے کی بنیاد، کہ ہمارا کسی سے رشتہ اور تعلق قائم ہو یا کٹے، اس کی بنیاد ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دین، ایمان، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آئے گی۔ ہم وہ بڑے بڑے واقعات پڑھتے ہیں، غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اپنے باپ کو، سگے باپ کو، اپنے باپ کو قتل کر دیا، کافروں کی طرف سے آئے تھے، مار دیا باپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو مار دیا۔ حضرت مصعب نے اپنے بھائی کے بارے میں انصاری سے کہا اس کو باندھ کے رکھو، سگا بھائی تک انصاری سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو قیدی بنایا، باندھو، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، تم کو اچھا فدیہ ملے گا۔ ان کے بھائی نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اس وقت تم نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ رشتہ ایمان کا مضبوط ہے۔ کس لیے؟ اللہ سے محبت۔ اللہ سے محبت کا مطلب اب اللہ سے جن چیزوں، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو محبوب رکھتا ہے ان سے بھی محبت ہو۔ رسول سب سے اہم اللہ کے نمائندے ہیں، مقرب ہیں، اس لیے اللہ سے محبت کے ساتھ ہی رسولوں سے محبت ہونا ضروری ہے۔ پھر رسولوں کے بعد دنیا میں جو بھی نیک انسان ہے، توحید پر چلنے والا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، یا کوئی ایسا امام مسجد کا یا نیکی سماج اور معاشرے میں جو نیکیاں کرتا ہے، صحیح عقیدے والا ہے، اس سے ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں عالم اسلام میں بہت سے لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، دین اسلام کی خدمت کے نام پہ ابھی ہماری اوپر بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں۔ دکھاوا یہ کرتے ہیں کہ سعودی کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ غلط چیزیں ہو رہی ہے۔ اگر واقعی غلط کی مخالفت آپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم بھی کریں گے آپ کے ساتھ، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ لیکن ایک چیز اگر سعودی عرب میں غلط ہے تو وہ ایران میں بھی غلط ہونی چاہیے، ترکی میں بھی غلط ہونی چاہیے، مصر میں بھی غلط ہونا چاہیے، قطر میں بھی غلط ہونا چاہیے۔ آپ کی جماعت میں اگر ہو رہا ہے تو وہاں بھی غلط ہونا چاہیے، ہمارے یہاں ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی غلط۔ لیکن وہی چیز سعودی عرب میں آپ تنقید کرتے ہیں، ہنگامہ مچاتے ہیں، اور وہی چیز آپ کے محبوب وقت کسی ملک میں ہوتی ہے، آپ کے خود ساختہ بدعتی لوگوں میں، جہاں عقیدے کی خرابی ہے۔ اب جو سعودی پر تنقید کرنے والے، آج ہمارے ہاں ایک گروپ کام کرتا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں ہے نا گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو آئی ٹی سیل کے لوگ ہیں، ایسے تحریکیوں کے آئی ٹی سیل کے لوگ ہیں۔ جھوٹی خبر مل جائے سعودی عرب کے بارے میں تو ہنگامہ مچ جاتا ہے، پھر سچائی آتی ہے تو معذرت بھی نہیں کرتے۔ یہاں جذبہ کیا ہے، یہ عقیدے سے جوڑ کے بول رہا ہوں میں، ان کو نفرت ہے سعودی عرب کے منہج سے، مسلک سے۔ اب یا تو عقیدے کی بنیاد پہ، منہج کی بنیاد پہ نفرت ہے، یا پھر وہ یہود و نصارہ کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے اوپر ذکر کیا کہ لوگوں کو بیان کریں گے، حیرت کریں گے، طیب اردوغان جو وہ ترکی کا وہ صدر ہے، ہاں، اس کے استاذ نجم الدین اربکان جو اس سے پہلے صدر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے اردوغان، یہودیوں کے اور صہیونیوں کے مفاد میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ان کے بیانات ہیں اندر سے، اور ان کی یہ حفاظت کرتے ہیں صہیونی، اس کی معاونت و مدد کرتے ہیں۔ ابھی ہم بولیں گے تو لوگ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے پاس کتاب کے حاشیے میں موجود ہے حوالوں کے ساتھ کہ نجم الدین اربکان نے کہاں لکھا، کہاں بیان دیا اپنے مضمون میں، لیکن اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تحریکیت کی بنیاد پر۔ جڑیں بنیادیں معلوم نہیں ہیں، عقیدہ اصول دیکھا نہیں جاتا۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، جو لا الہ الا اللہ اور اس کی شرطیں ہم پڑھ رہے ہیں بھائیوں، یہ ہم کو دنیاوی امور میں بھی غلط فیصلوں سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو توحید کا جتنا صحیح ہوگا نا، وہ سیاسی امور میں، دنیاوی معاملات کے تجزیے میں بھی اتنا زیادہ صحیح رہے گا، محتاط رہے گا۔ کس سے دوستی کرنی ہے، کس کی دشمنی، کس کی مخالفت کرنی ہے، کس کی موافقت، یہ بھی ہم کو توحید بتاتی ہے۔ اگر ایک توحید والا آدمی ہے اور اس سے غلطی ہوتی ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کے دشمن نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ توحید کی بنیاد پر ہمارا دوست ہے۔ غلطی کر رہا ہے، اتنی غلطی کے اعتبار سے ہماری نفرت کا مستحق ضرور ہوا، لیکن اصلاً وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور ایک آدمی اگر شرک کر رہا ہے، کھلی بدعت کر رہا ہے، دین کے منہج کے خلاف جا رہا ہے، اب اگر اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں تو ان اچھائیوں کے باوجود ہم اس کو دوست نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آج مسلمانوں کو اور نئی نسل کو سمجھانے کی، بتانے کی بہت ضرورت ہے، مگر افسوس کہ بڑے لوگ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بات، یہ جو میں شریعت کا اصول بتا رہا ہوں، اسے
اصطلاح میں عقیدے میں ولا اور برا کہتے ہیں، دوستی اور دشمنی، اس کی بنیاد بھی توحید ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ توحید کی لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے محبت کرنا۔ ہاں، میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو مترجم ہے، یہ عربی کتاب تھی، ترجمہ ہو چکا ہے، تو میں ترجمے کی عبارت پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے، لیکن جو میں نے سمجھایا ہے، جتنا بولا ہے اس پر آپ غور کیجئے۔ بہت بہت اہم اور ضروری چیز ہے آج کے زمانے میں۔ ہمارے گھر میں ساس بہو کے جھگڑے سے لے کر سعودی عرب اور ایران اور توران اور جو فلاں اور فلاں کا معاملہ نا، وہاں تک اس کی ضرورت ہے ہر مرحلے میں، کہ ہم کو عقیدے کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرنی چاہیے، عقیدے کی بنیاد پر کسی کی موافقت اور مخالفت کرنی چاہیے۔ غلط کو غلط ضرور کہیں، لیکن کس کا دوست بننا ہے کس کا دشمن بننا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی یہ تعلیم اور عقیدہ لا الہ الا اللہ کی یہ شرط ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں محبت ہونی چاہیے، جو نفرت کی ضد ہے، کہ معنی یہ ہے کہ کلمہ گو اللہ، جو ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے، رسول، دین اسلام اور ان مسلمانوں سے محبت کرے جو اللہ کے احکام پر عمل اور اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ دین کی موافقت جو جتنی کرتا ہے ہم ان سے محبت کریں۔ وہ حدیث بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، جس کے اندر 3 چیزیں ہوگی، اس نے ایمان کی لذت پالی، ایمان کی حلاوت پالی، مٹھاس۔ یہ لذت میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول نے مٹھاس کہا، اور لذتیں ایسی ہے کہ چکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہے، ورنہ شہد بھی میٹھا ہے، سیب بھی میٹھا ہے، آم بھی، امرود بھی، انگور بھی، ہاں، کھجور بھی، بہت سی چیزیں میٹھی ہیں، لیکن دیکھیے ہر ایک کی مٹھاس اور لذت الگ الگ ہے۔ کھجور کھا کے آپ یہ نہیں کہتے چونکہ یہ میٹھا اس لیے کیلا ہے، کیلا بھی میٹھا ہوتا ہے، کھجور بھی، لیکن کیلے کی لذت اور کھجور کی لذت ایک ہے کیا؟ ہے نا؟ تو آپ اگر ایک آدمی نے کھجور نہیں کھائی ہے، آپ اس کو کتنا بھی بولے کہ کھجور ایسا پھل ہوتا ہے، میٹھی ہوتی ہے، اس کی لذت وہ محسوس سمجھ نہیں پائے گا، آپ اس کو کتنی بھی تصویر الفاظ میں بیان کریں، جب وہ چکھے گا اور محسوس کرے گا تب اس کو سمجھ میں کھجور ایسی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ایمان کی جو لذت ہے نا، وہ وہی محسوس کرے گا جس کو اللہ رب العالمین اس لذت سے بہرہ ور کرے گا، جو چکھے گا اسے۔ تو کون چکھے گا؟ جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں۔ پہلی خصلت یہ بتائی اس حدیث میں کہ اللہ اور رسول، دنیا کے ان دونوں کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہوں۔ تو اللہ سے محبت اصل ہے، اور اس کے ساتھ پھر بعد میں رسول سے جڑ جاتی ہے، یہ اصل ہے۔ کہ دوسری چیز جو دوسری خصلت ہونی چاہیے کہ آدمی سے کسی سے اگر محبت کرے تو اللہ واسطے محبت کرے، یہ اس اصل اور بنیاد کی فرع ہے، وہ جڑ ہے، یہ شاخ ہے۔ یعنی اللہ سے محبت کی تکمیل مکمل اس وقت ہوگا جب اللہ کے محبوب بندے بھی ہمارے محبوب ہو جائیں۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس سے ہم کو محبت ہو۔ اب رسول اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے خوش ہوا نا۔ اب اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم کو ان سے خوشی نہیں ہے، ہم ناراض ہیں، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبوب شخصیات سے خوش نہیں ہیں، جن سے اللہ خوش ہے ہم ان سے خوش نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے محبت میں ہمارے کمی ہے۔ اب جو رافضی ہوں، جو رافضیوں کے ایجنٹ آج ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہیں، مولانا ابو العالیٰ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں صحابہ کرام پہ تنقید کی، کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، بالا تر۔ اللہ اور رسول نے جن کو محبوب، جن کو رضا اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہو، آپ اور ہم اس سے ناراض ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے تعلق سے عقیدہ پڑھیں، وہ عقیدہ نہیں جانتے تھے، نہیں پڑھے تھے، اگر جانتے نا تو رافضیت کی یہ نمائندگی نہیں کرتے۔ اور آج ہمارے یہاں کئی لوگوں، سلمان حسین ندوی اور مرزا انجینئر، یہ لوگ وہی نمائندگی کرتے ہیں رافضیت کی۔ تو جو لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کر رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب لوگوں سے نفرت کر رہے ہیں، یعنی جن کو، جو اللہ نے جن کو پسند کیا وہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے شخصیات میں اللہ کی پسندیدہ شخصیات کو ہمیں پسند کرنا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب کوئی کہے کہ اسلام کی فلاں تعلیم مجھے اچھی نہیں لگتی، ہندو دھرم کی فلاں چیز اچھی لگتی ہے، عیسائیت کی اچھی لگتی ہے، بدھ مذہب کی فلاں چیز اچھی لگتی ہے، فلاں مذہب کی اچھی لگتی ہے، تو جس نے یہ کہا وہ کافر ہو جائے گا۔
وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ کی شرط پر نہیں ہے۔ ماں دینوں کا جو قبر کا سوال ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، اسی کا حصہ ہے۔ تو آدمی سے دوسری خصلت، محبت اس لیے کرے کہ صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے۔ اور تیسری شرط بتائی لذت حلاوت ایمان پانے کے لیے کہ کفر میں لوٹنے کو، اللہ نے جب ہم کو کفر سے بچا کر مسلمان بنا دیا تو واپس کافر بننے کو ایسے ہی ناپسند کرے آدمی جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ہے جو آگ میں جلائے جانے کو پسند کرے گا؟ نہیں۔ تو ایسے ہی ہمیں یہ بات نامنظور ہے، ناقابل قبول ہے کہ ہم پھر سے کافر بن جائیں، ہم اسلام چھوڑ دیں میں۔ تو پہلی چیز اصل محبت اللہ کی، دوسری اللہ سے محبت کا نتیجہ فرع، اور تیسری چیز اللہ کی محبت کی ضد کہ جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس میں جانا ہمارے لیے ناگوار ہے، قابل قبول ہے نہیں، جان چلی جائے چلی جائے۔ ہاں، ہجرت کی اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، ضرورت پڑی جان بھی دے دی، دین نہیں دیا، عقیدہ نہیں چھوڑا۔ تو سب سے قیمتی دولت یہ ہوئی۔ تو شیخ کی عبارت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اور ان لوگوں سے نفرت کرے۔ لا الہ الا اللہ کی اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے، دین اسلام سے، مسلمانوں سے جو پابند اسلام ہیں، رسول سے اور مسلمانوں سے آدمی محبت کرے، اور ان لوگوں سے نفرت کرے جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب شیعہ، رافضی، صحابہ کرام کے دشمن یہ اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، توحید کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ان سے دوستی کر رہے ہو؟ یہ جو صحابہ پہ تنقید کرنے والے ہمارے درمیان ایجنٹ ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کو لائک کر لیتے ہیں، سبسکرائبر بن جاتے ہیں، ہاں، یہ اللہ کے لا الہ الا اللہ کے اس شرط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے نفرت کریں جن سے آپ محبت کرنے لگے ہو، صحابہ کے دشمنوں سے، روافض سے، یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے، اہل حق، اہل الحدیث کے دشمنوں سے۔ اہل الحدیث سے شیخ عبد القادر جیلانی رکھیں، جو اہل الحدیث سے بغض رکھے گا بدعتی ہی ہوگا۔ تو کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کو باطل کرنے والے امور جیسے کفر و شرک کو انجام دیتے ہیں، ایمان کے لیے جیسے کفر و شرک کو ارتکاب کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ ایمان کے لیے محبت کی شرط کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے برابر ہمسر بناتے ہیں، انداد بناتے ہیں۔ کیسے انداد بناتے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو انداد بنا رکھا ہے، کہا ہے یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں جو اس کتاب میں بھی ہے کہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کافر بھی اس آیت کے اس ترجمے کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ کفار مکہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ سے محبت کرنے کے باوجود وہ اللہ والے یا لا الہ الا اللہ والے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے ویسی ہی وہ دوسروں سے بھی کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو جو محبت اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، وہ محبت عبادت ہے، اور جو عبادت ہے اس میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایک آدمی اس آیت کے مطابق جو ترجمہ دوسرا میں نے کیا اس کے مطابق اللہ کی طرح کسی اور سے محبت کرے تو وہ مشرک ہے آیت سے۔ اگر کوئی اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرے تو اور بڑا گنہگار ہوگا، شرک میں اور آگے بڑھ گیا۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ اللہ سے محبت ہی نہ کرے، کسی بت سے، پیر سے اور دیوی دیوتا سے اور فلاں سے محبت کرتا ہو، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، نہیں محبت کر رہا ہے، تو وہ تو اور بڑا ہے شرک و کفر میں۔ آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور یہ موضوع سے ہمارے جو محل استشہاد ہے وہ ہو چکا، لیکن قیامت کا نقشہ کیا کہ ظالم لوگ جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت یہ جان جائیں گے کہ ساری قوت طاقت صرف اللہ کے لیے ہے، ہاں، اور اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے جیسا، جس کو مان کے محبت یا نفرت والا، محبت والا معاملہ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی اختیار، کوئی طاقت قوت نہیں ہوگی۔ اسی طرح شیخ نے کہا حدیث میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو حسن درجے کی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اوثق عُرَى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا دستہ اللہ کے لیے محبت
اور اللہ کے لیے نفرت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کی ولایت اور دوستی اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک اللہ کے لیے محبت نہ کرے، اللہ کے لیے نفرت نہ کرے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی نہ کرے۔ محبت کا نتیجہ دوستی ہے اور نفرت کا نتیجہ دشمنی ہے۔ تو ہماری محبت اور دوستی، ہماری نفرت اور دشمنی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ تھی پانچویں شرط جو میں نے بہت ہی مختصر بیان کی ہے۔ چھٹی شرط ہے کہ قبول کرے۔ لا الہ الا اللہ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے تو اسے قبول کرے، جو رد کرنے کی ضد ہے۔ چنانچہ اس کلمے کو دل و زبان کے ساتھ حقیقی طور پر قبول کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا دل قبول نہیں کر رہا ہے، ہیچ پیچ میں ہے، ہاں تو پھر آپ اس شرط پر پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی خبریں بیان کی ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے کی وجہ سے جنہیں اللہ نے نجات دی، اور ان کی بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے عدم قبولیت کی بنا پر ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو نجات دے دیا، اور ایسے ہی ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دے دیں، ان کو بچا لیں۔ ایمان والے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر حق ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بچائیں۔ مسلمانوں کو بچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور جب اللہ ذمہ داری لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کتنا بھی پاورفل ہو جائے بال نہیں اکھاڑ سکتا ہے کہ انسان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مل کے جلا نہیں سکے، آج مسلمانوں کو دشمنان دین نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمارے یہاں کیا کمی ہے یہ ہم کو جائزہ لینا چاہیے ایمان کی۔ اب لوگ کہتے تو ہیں، میں ابھی درس میں کہہ رہا ہوں کئی جگہ میں نے کہا کہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کو دور کرنا تو دور، ایمان کو خود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی روشنی میں ہم آج مسلمانوں کے عمل و عقیدے کا جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، بلکہ یوں کہیے کہ ایک اکثریت ایسی ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، سمجھ نہیں رہی ہے، اس کو اس کے حق کے مطابق نہیں مانتی۔ چنانچہ اس آیت کے علاوہ اسی طرح اللہ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ وہ ایسے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا یستکبرون، استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا کسی کو کوئی بات کہ یار یہ کام ایسے کر لو، تو کئی مرتبہ آپ اپنے آپ میں جھانکیے کہ کبھی کوئی آدمی بولتا ہے تو ہمارے دل میں آتا ہے ارے اس کی بات مانوں گا، نہیں مانتا، صحیح بول رہا ہے لیکن میں اس کی کیوں مانوں۔ ہاں کبھی بیوی ہم کو کوئی اچھی بات بول دے وے تو شوہر کو تیش آ جاتا ہے یہ بیوی میرے کو بس تیری بات مانوں گا کیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہی ہے استکبار۔ ایسے ہی قرآن حدیث کی بات ہم سے کہی جائے اور ہم بولے نہیں یہ بتائے گا کیا، ابھی میرے سامنے بڑا ہوا 4 کتاب پڑھ کے آ گیا میرے کو بتائے گا۔ ہاں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اور جاننے والا آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ یہ ہے ایمان، یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے کہ جب آپ کو کلمہ حق کہا جا رہا ہے تو آپ لا الہ الا اللہ کو قبول کریں، ہاں اکڑے نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ مشرکین کیا کہتے تھے اللہ کے، کیا ہم اپنے معبودوں کو جو باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں، ہم پرکھوں سے مان رہے ہیں، اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے، مجنون پاگل دیوانہ، شاعر واضح ہے، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ارے تو اب میری بیوی ہے، میں تیری وجہ سے بات مانوں گا۔ میں نے اس کی مثال دی چھوٹے پیمانے پہ۔ تو یہ ہے استکبار، کہ صحیح بات کو آدمی قبول نہ کرے، لا الہ الا اللہ کو نہ مانے۔ یہ ہے چھٹی شرط جس کو قبول کی شرط سے تعبیر کیا گیا۔ 7ویں اور آخری شرط ہے کہ اطاعت کرے۔ لا الہ الا اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کو لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اللہ کو معبود مانا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ الہ ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ میری عبادت ایسے کرو، زندگی ایسے گزارو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ ماننا چاہیے۔ یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت جو ترک کی ضد ہے۔ اب اللہ کا کوئی حکم ہے اور اللہ کے طرف سے رسول کے ذریعے سے کوئی حکم آیا یعنی قرآن اور حدیث میں، تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ ایک آدمی بولے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں لیکن قرآن کی بات نہیں مانوں گا، رسول کی بات نہیں مانوں گا، تو کیا وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مانا جائے گا؟ وہ لا الہ الا اللہ کی شرط پر پورا نہیں اتر رہا ہے۔
تو اطاعت ضروری ہے جو چھوڑ دینے کی، ترک کرنے کی ضد ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کا تابع بن جائے، فرما بردار ہو، اس کے حکم کا فرما بردار ہو، اور اپنی ذات کو، یہاں چہرے ترجمہ کیا ہے قرآن کے مطلب وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ کے طرح، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اسی طرح وہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے معنی کو عملی طور سے جامہ پہنانے والا ہوگا، تقاضا پورا کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ اور جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیا، یسلم، اسلم یسلم، اسلام اسی سے ہے، اسلام کے معنی تابع داری ہے، اسلام کے معنی امن چین دینا بھی ہے، سکون سلامتی دونوں معنی ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو تابع فرمان، مسلم یعنی فرما برداری کرنے والا، اللہ کے سامنے جھک جانے والا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تابع کر دے، وَهُوَ مُحْسِن، اس حالت میں کہ وہ نیکوکار ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ کا پابند ہے، اللہ کے احکامات کا، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے یقیناً مضبوط کڑا تھام لیا، اب وہ بچنے کے لائق ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شریعت الہی کی پابندی کی شرط لگائی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور نجات پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو حکم اللہ دے رہا ہے اپنی شریعت کے ذریعے سے اسے مان لینا ہے۔ سیدنا ابراہیم توحید کے امام ہیں، ہاں، اللہ نے جو حکم دیا، قرآن کا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو حکم دیا گیا، جن کلمات سے اللہ نے آزمایا، جو امتحان لیا، سب میں پورے اترے۔ کہ یہ کہا بیوی بچوں کے ساتھ یہ کرو، کر لیا، گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا، چھری چلا دو بیٹے کی گردن پہ، چلا دیا۔ مان لینا، اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معاملے میں سب سے مکمل اور اعلیٰ ہے۔ ہاں، تو یہ لا الہ کہہ رہے ہیں، شیخ نے کہا کہ جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے، ہاں، اسی کو یہ نجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو پڑھنے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ ہاں، شیخ آخر میں کہتے ہیں شرطوں کو بیان کرنے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں جن سے پتہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کلمے کے الفاظ کو زبان سے کہہ لینا، شمار کر لینا، ہاں، اور انہیں یاد کر لینا اللہ تعالیٰ کا مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ اس سے ہمارا مقصد نہیں حاصل ہوتا کہ ہم زبان سے لا الہ، آج مسلمانوں کی بڑی تعداد یہی کر رہی ہے۔ چنانچہ بہت سے عام لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں یہ شرطیں بدرجہ عدم موجود ہے۔ دو قسمیں ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ شرطوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ شرطیں کیا ہے تو وہ ٹھیک سے گنا نہیں پائیں گے، ان کو اس طرح سے معلوم نہیں ہے، مگر پورے اتر رہے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اگر وہ پورے اتر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو شرطوں کو جانتے ہیں، شیخ آگے کہہ رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو فٹافٹ گنوا بھی دیں گے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور میں یہاں آپ کو پھر سے بتاؤں کہ یہ جو شرطیں ہیں اور اس طرح کی تفصیل ہے، یہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھائیں۔ میں نے بھی ذکر کیا، اور آپ کے ہاں ہمارے ساتھی ہیں شیخ ساتھ میں آئے، ان سے پوچھئے، اگر انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں سعودی عرب میں حرم میں یا عام مسجدوں میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے، گورنمنٹ وہاں انتظام کرتی ہے کہ بڑے بڑے علماء بچوں کو پڑھائے سعودی عرب میں، اور بطور خاص عقیدے اور منہج کو بچوں کو پڑھاتے ضرور ہیں۔ وہاں مسابقے جگہ جگہ اسکولوں میں، مدرسے میں، مسجد میں مسابقے ہوتے ہیں، یعنی مقابلہ، بچوں کو انعام دیتے ہیں۔ تو اس میں ان چیزوں کو جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، باقاعدہ بچوں کو، بڑوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ آپ سعودی عرب میں چھوٹے بچوں سے جو وہاں رہتے ہیں نا، ان سے پوچھیں گے لا الہ الا اللہ کی شرطیں بیان کرو، تو آپ کو 10 میں سے 9 بلکہ شاید 10 کے 10 فٹافٹ بیان کریں گے، تھوڑا کوئی رک کے بیان کرے لیکن کریں گے ضرور۔ اور آپ ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں اگر آپ بڑے بڑی عمر والوں سے پوچھیں گے تو شاید بیان نہ کر پائیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں۔ یہ فرق ہے، ہمارے ہاں ان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، لیکن عقیدے میں جتنے پختہ وہ ہیں، ہاں، ہم ان سے بہت پیچھے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہم اس پر محنت نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں، بار بار آپ لوگوں کو اعادہ کرتا ہوں، یہ عقیدے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اس پر آپ محنت کر لیجئے، آپ پورے سماج کا سدھار کرنے کا سب سے اثر والا کام کریں گے۔ آپ فضائل بیان کریں، دوسری بہت سی چیزیں کہ اس کوشش کریں، لیکن عقیدے پر محنت نہیں کریں گے، کوئی سدھار نہیں ہوگا۔
اب دیکھیں کتنی جماعتیں کیا کیا کر رہی ہیں، کوئی فضائل بتا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت عقیدے سے ہوتی تھی، سارے نبیوں کا طریقہ یہی تھا۔ 23 سالہ زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ وجود میں آ گیا صحابہ کرام کی شکل میں۔ ویسا سماج اور معاشرہ کبھی نہیں ہوا، معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ تو کیسے آپ نے سدھار لایا تھا؟ اسی عقیدے پر محنت کر کے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ شرطیں کیا ہے تو وہ اس کے حافظ ہیں، تیر کی تیزی کے کی طرح اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے کام کرتے ہیں جو اس کلمے کے مخالف ہیں۔ اس لیے آخر بات کہی شیخ نے، علم کے ساتھ عمل بھی مطلوب ہے تاکہ آدمی اس کے ذریعے سچائی اور حق کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ البتہ توفیق، اس بات کی توفیق دینے والا اور اس پر مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ کے فائدوں سے بہرہور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔